بعض چیزیں اللہ نے دنیا میں ایسی رکھی ہیں کہ ان کے پیچھے اگر بھاگو گے تو وہ چیزیں کبھی بھی نہیں ملیں گی آپ کو، اور اگر آپ ان کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں تو وہ آپ کے قدموں میں آ کے گر جائیں گی۔ ساری چیزیں ایسی نہیں ہیں، بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ ان کے جب تک پیچھے نہیں بھاگیں گے وہ آپ کو ملیں گی نہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ پیچھے بھاگنے سے ہاتھ میں نہیں آئیں گی، وہ جتنا بھاگیں گے وہ اتنا اور زیادہ بھاگیں گی آپ سے۔ وہ میں اکثر ایک چٹکلا سنایا کرتا ہوں نا، ایک پاگل نے کسی کو دیکھا، گھور کے دیکھا، تو جس آدمی کو گھور کے دیکھا وہ ڈر گیا کہ یہ شاید میرے پیچھے بھاگے گا۔ یہ ڈاکٹر صاحب تھے، کہیں بریف کیس 3 پیس سوٹ میں، بریف کیس میں یہ کلینک سے باہر نکلے، کتے نے ان کو گھور کے دیکھنا شروع کر دیا۔ ان کو ڈر لگا، سوری کتے نے نہیں، پاگل نے، ان کو ڈر لگا تو یہ تھوڑا سا پاگل جس سمت میں تھا اس سے مخالف سمت میں تھوڑا سا چلنا شروع کر دیا۔ پاگل نے بھی اسی سمت میں چلنا شروع کر دیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ میری طرف آ رہا ہے تو انہوں نے چلنے کی رفتار تھوڑی تیز کر دی، پاگل نے بھی تیز کر دی۔ انہوں نے بھاگنا شروع کیا، پاگل نے بھی بھاگنا شروع کیا، پھر یہ تگڑ 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 تگڑ، وہ بھی تگڑ 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 تگڑ، بالآخر یہ آگے جا کے تھک کے گر گئے۔ پاگل بھی تھک کے چور ہو چکا تھا کہ ان کے اوپر گرا اور کہنے لگا چھو لیا، ہاتھ لگا لیا، پکڑ لی۔ ڈاکٹر صاحب نے بولا کم بخت چھونا ہی تھا، مجھے پہلے بتا دیتا، میں آگے خود۔ تو یہ ویسے تو ایک چٹکلا ہے، لیکن پاگل کا کام یہ ہوتا ہے، اس کو تو آپ جو ڈائریکشن دیں وہ وہی کام کرنا شروع کر دے گا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ڈاکٹر صاحب کو پاگل نظر آیا تو پاگل کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، وہ پاگل ہے، آپ تھوڑی پاگل ہو، وہ جو کر رہے کرنے دیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ آپ خامخواہ میں پاگل کو لفٹ کرا رہے ہو، پہلے پاگل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گھور کے دیکھ رہے ہو، پاگل بھی دیکھے گا وہ تو پاگل ہے۔ جب آپ عقل مند ہو کے پاگلوں والے کام کر رہے ہو تو پاگل کیسے عقل مندوں والے کام کرے گا؟ وہ تو پہلے ہی کیا ہے؟ پاگل ہے۔ پھر آپ نے دیکھ بھی لیا وہ گھور کے دیکھ رہا ہے تو اگنور کرو، آپ نے اس کا خوف مسلط کر کے اس سے بھاگنا شروع کر دیا تو وہ بھی بھاگے گا۔ تو بالکل یہی مثال دنیا کی ہے، دنیا بھی پاگل ہے، اس کو زیادہ لفٹ کراؤ گے نا، اس کا خوف مسلط ہو جائے گا آپ کے اوپر، اس کا خوف مسلط ہو جائے گا، اور جس خوف سے آپ ڈر رہے ہو وہی خوف آپ کو جا کے پکڑ لے گا، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ وہ جو نقصان ہونا تھا ہو جائے گا، اس کے بعد ہوگا کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہی ہوگا جو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ سب مرتے ہیں نا، زیادہ زیادہ یہی ہوتا ہے نا، مر جاتے ہیں، دولت چھن جاتی ہے، تو مرنے کے بعد تو سب کے ساتھ یہی ہونا ہے، تو آپ کے ساتھ کوئی نیا نہیں ہوگا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے پیچھے اگر بھاگیں گے تو ملیں گی، لیکن دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کے پیچھے اگر بھاگیں گے، اگر وہ ڈاکٹر صاحب الٹا پاگل کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے تو پاگل آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے۔ دنیا کی اللہ نے مزاج میں یہ چیز رکھی ہے کہ جو دنیا کو مقصود بنا کے اس کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا اس کے ہاتھ کبھی بھی نہیں آتی۔ آپ کہہ سکتے ہیں ایسا تو نہیں ہے، ہم نے تو بہت سو کو دیکھا ہے پیسے کے پیچھے بھاگے اور پیسہ ان کو بولو مل گیا، صحت کے پیچھے بھاگے اور صحت ان کو مل گئی، شہرت کے پیچھے بھاگے اور شہرت ان کو مل گئی، ترقی کے پیچھے بھاگے اور ترقی ان کو مل گئی۔ یہ کیسی بات کر رہے ہو کہ دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا آپ کو نہیں ملے گی؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا کبھی بھی نہیں ملتی اس کو۔ اصل میں دنیا جو نام ہے وہ پیسے کا نہیں ہے، دنیا نام ہے چاہتوں کے پورا ہونے کا، پیسہ اس کا ایک ذریعہ ہے۔ دنیا نام ہے سکون اور اطمینان کا، شہرت اس کا ایک ذریعہ ہے۔ دنیا نام ہے پرسکون زندگی کا،
صحت اس کا ایک، اب کچھ آپ لوگ بھی بول دیا کریں، ذریعہ ہے. ایک بیمار آدمی جو زیادہ سکون میں ہو وہ اس صحت مند سے کروڑہ گنا بہتر نہیں ہے جس کو خودکشی کے خیالات آ رہے ہوں. ایک غریب آدمی جو پرسکون زندگی گزار رہا ہے وہ اس دولت مند سے کروڑہ بہتر نہیں ہے جو ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہے. سکون ہی نہیں. تو اصل جو ہدف ہے ہمارا وہ ہدف ہے سکون کی زندگی. جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس لیے دولت کے پیچھے، کبھی صحت کے پیچھے، کبھی شہرت کے پیچھے، یہ تین چیزیں ہیں جس کو دنیا کہا جاتا ہے. تو خوب سمجھ لیں یہ سکون اور اطمینان آگے آگے بھاگتا رہے گا اور یہ اس کے پیچھے پیچھے تھک کے گر جائے گا یہ. لیکن یہ چیزیں اس کے ہاتھ میں کبھی بھی بولو نہیں آئیں گی. ہدف آپ نے اس کو بنانا ہی نہیں ہے کہ میری زندگی میں آسائش ہو، آرام ہو، سکون ہو، خوشیاں ہوں. جو لوگ صحت کو ہدف بنا لیتے ہیں ان کو ممکن ہے وہ موٹے تازے ہو جائیں، لاسانی کے بیل کی طرح ہو جائیں. وہ دماغ کیا ہو جاتا ہے؟ معاف. کبھی بھی ان چیزوں کو ہدف نہ بنائیں، ان کو سائڈ پہ رکھیں. ان تمام چیزوں کو کیا رکھیں؟ آپ کبھی نہ یوٹیوب پہ پیسے کمانے کے طریقے یہ کلپ سننا شروع کریں. بہت سے لوگ ہوں گے جو آپ کو بتائیں گے بزنس کیسے رن کیا جاتا ہے، کیسے آپ 5 روپے سے 5 کروڑ کما سکتے ہیں. ہے نا ویڈیوز دھڑا دھڑ لوگ سن رہے ہوتے ہیں، ملینز اس کے ویورز ہوتے ہیں. ایسے آپ کروڑ پتی بن سکتے ہیں، یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں. آپ سنیں وہ ویڈیو، سننے سے ہم آپ کو منع نہیں کرتے، اس سے سیکھیں بھی. اگر کوئی ڈھنگ کی ویڈیو ہے چاہے پیسہ کمائے انسان، کوئی پابندی نہیں ہے. مسلط نہ کریں ان چیزوں کو اپنے اوپر. دن میں بھی یہی خیال. بات بھائی سن لو آپ بھی، جب یہ لونڈے ہیں نا نئے نئے عمر ہے ان کی، اس وقت بزنس مسلط ہوتا ہے انسان کے دماغ پہ. تو کاروبار، پیسہ مسلط نہ کریں اپنے اوپر. میں نے دیکھا ہے وہمی ہو جاتے ہیں لوگ، صبح و شام ہر وقت صحت کو مسلط کر لیتے ہیں لوگ اپنے اوپر. صحت کے حوالے سے آپ نے سننا شروع کیا فارمی چکن نہیں کھانی چاہیے، دوسرا کلپ کھانا چاہیے، تیسرا کلپ نہیں کھانی چاہیے، چوتھا کلپ کھاؤ ورنہ مر جاؤ گے. لوگوں کی کھوپڑی کیا ہوتی ہے؟ معاف ہونا. یہ نہیں ہے کہ 2-4 ویڈیوز دیکھی اس کے پھوڑے نکلے ہوئے، اس نے گوشت کھایا تو 3 پھوڑے اس کے نکل گئے. اتنے کروڑوں کی آبادی میں کتنے کے پھوڑے پھنسیاں ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو ان کے پھوڑے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ میڈیا جو چیز جو پینک پھیلانا چاہتا ہے نا معاشرے میں، 2-4 ویڈیوز اس کے لیے کافی. اور ٹی وی چینل پہ چلا دو خبر، بس گئے کام سے. صحت بنانے کی فکر نہیں ہے، صحت کے بارے میں پاگل ہو گئے ہیں. اعتدال ہر چیز میں کیا ہے؟ یہ مقصد نہیں ہے ہمارا. صحت مقصد بولو نہیں ہے، دولت مقصد نہیں ہے. اگر ان چیزوں کو آپ ہدف بنا کے چلو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو. تو دنیا کو آپ نے رکھنا ہے کس پہ؟ سائڈ پہ رکھنا، پھر آپ کو ملے گا سکون. ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ یہ ہے، دیکھو جو ورک شاپس ہو رہی ہیں نا اسٹریس مینجمنٹ کی، آپ کی اسٹریس ختم کرنے کے لیے، اس میں بھی لوگ شرکت کرتے ہیں کہ ہماری اسٹریس ختم ہو جائے. اسٹریس ختم کرنے کو بھی مقصد نہ بناؤ، رہنے دو، کوئی ٹینشن نہیں ہے. ان چیزوں کے پیچھے بھاگو گے تو یہ نہیں ملیں گی آپ کو. ایک آدمی اگر صحت ہی کو مسلط کر لے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے بات سمجھ میں آئے گی. جب کورونا کووڈ پھیل گیا تھا نا، احتیاطی تدابیر تو ہم بھی کر رہے تھے، لوگوں سے بھی کہہ رہے تھے، پھر بھی ہو رہا تھا لوگوں کو. ایک کیس آیا بڑے ہاسپٹل میں، ماں باپ اور بیٹے کا. ماں کو بھی کورونا، باپ کو بھی اور بیٹے کو بھی. بیٹا بالکل ینگ تھا، اس کے مرنے کا کوئی چانس نہیں تھا. خطرہ تھا والدین نہ مر جائیں. اللہ کی قدرت کے والدین بچ گئے اور بیٹے کا انتقال ہو. ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس میں خوف اتنا مسلط ہو گیا تھا کورونا کا، والدین کو وہ خوف نہیں تھا. اتنا خوف مسلط ہو گیا تھا کہ اس خوف کی وجہ سے اس کے جو قوت مدافعت ہے نا، بیماری کے خلاف لڑنے کی قوت، وہ قوت ختم ہو گئی. بیماری کے خلاف لڑنے کے لیے بھی تو کچھ اندر ہونا چاہیے نا. آپ اگر ٹھٹرے کانپتے رہیں گے تو آپ کو تو اور بیمار ہو جائیں گے آپ.
تو یہ صرف بیماری کے بارے میں نہیں ہے، ہر چیز کے بارے میں ہے۔ یہ دنیا میں پریشانیوں سے لڑنے کے لیے آپ کے اندر اللہ نے ایک روحانی طاقت رکھی ہے۔ اگر دنیا کی محبت غالب آ جائے نا تو اس دنیا کی محبت آنے سے ایک لاشعوری خوف بھی ساتھ آتا ہے کہ دنیا چھن نہ جائے۔ یہ چھننے کا خوف آپ کے اندر روحانی طور پر آپ کو کمزور کر دیتا ہے، دنیا چھننے کا خوف۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا سے دوستی مت کرو، دنیا کو لفٹ بولو مت کراؤ۔